آپ سب کے اور ہم سب کے علم میں ہے کہ دین اسلام میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی اور گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی سود کی ہر شکل کو منع کیا گیا۔ پاکستان میں آپ کے علم میں ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کا 1991 کا فیصلہ، پھر سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینچ کا 1999 کا فیصلہ، اور ماضی قریب میں بلکہ کچھ دن پہلے ہی ماہ رمضان میں 26 رمضان کو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ، ان فیصلوں میں بہت واضح طور پر یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ بینک انٹرسٹ ربا ہی ہے جسے دین اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ پاکستان کو مرے ہوئے 75 برس ہو گئے، ملک اسلام کے نام پر ہم نے حاصل کیا، اور ہمارے آئین میں بھی ہم نے قرارداد مقاصد کو لکھ دیا اور طے کر دیا کہ حاکمیت اس ملک میں اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ 1973 کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے آرٹیکل 38F میں کہ حکومت کی ذمہ داری کہ جلد از جلد وہ ملک سے سود کا خاتمہ کرے۔ مباحث ہوتے رہے، مباحث چلتے رہے، گفتگو ہوتی رہی، سود کی تعریف کیا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری وضاحتیں 1991 کا ڈیسیجن، 99 کا ڈیسیجن اور اب 2022 کا ڈیسیجن بات واضح ہو کر سامنے آ چکی ہے۔ ماضی میں بھی ہمارے حکمراں اور ہمارے اقتصادی ماہرین کہیے جن کے ہاتھوں میں زمام کار حکمرانی کی رہی اور جن کے پاس اختیار رہا، ان کی نیتوں ہی کا معاملہ ہے کہ یہ معاملہ ابھی تک ختم نہ ہو سکا سود کا، اور آج حال یہ ہے کہ ہم غلام ابن غلام تو بنے ہوئے ہیں، مظلوم ابن مظلوم تو بنے ہوئے ہیں، اور تباہی بربادی ہمارے سروں پر کھڑی، اور کیوں نہ کھڑی ہو جب قرآن کہتا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ سورۃ البقرہ میں کہ سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن کیا کہیں کہ ہمارے حکمرانوں کے کچھ مفادات کا معاملہ اور کچھ اور لوگوں کے مفادات کا معاملہ کہ یہ معاملہ ابھی تک مکمل طور پر بلکہ ختم کیا ہوتا اس کی طرف پیش قدمی نہیں کی گئی۔ بجٹ بھی آ گیا، وفاقی بجٹ اس سال کا 2022 اور 2023 کا، لیکن کوئی عندیہ نہیں دیا گیا کہ سود کے خاتمے کے لیے کوئی کوششیں کی جائیں گی۔ وفاقی بجٹ کی فگرز اگر آپ دیکھیں تو 4000 ارب روپے، 4000 ارب روپے یہ قوم جو ہے وہ سود کے نام پر پے کر رہی ہے۔ ہمارے بجٹ کا بہت بڑا حصہ سود کی ادائیگی اور سودی قرضوں کی ادائیگی میں لگ جاتا ہے، اور ہم IMF اور اس طرح کے اداروں کے چنگل سے نکل نہیں پا رہے، اور جو بھی مہنگائی وغیرہ کا طوفان ہے وہ ہمارے سروں پر ہے۔ ہم غور کرنے کو تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو فراموش کر کے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کو جاری رکھ کر ہم نے خود اپنی تباہی کا سامان کیا۔ مزید برآں اس فیصلے پر جو وفاقی شرعی عدالت کا 2022 ماہ رمضان میں آیا، اس پر عمل درآمد تو کیا ہوتا؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور پہلے 4 کمرشل بینکس تھے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ 8 کی تعداد ہو گئی ہے کہ جنہوں نے ریویو پیٹیشن داخل کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس کا مطلب ہے کہ پھر معاملہ لنگر آن ہوتا رہے۔ 73 کے آئین میں یہ بات طے کر دی گئی تھی، اللہ کے دین میں تو طے ہے کہ سود کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور آج ہم 2022 میں بیٹھے مگر لیت و لا سے معاملہ کیا جا رہا ہے۔ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان سے بھی گزارش ہے خدا را اللہ اس کے رسول سے جنگ کا خاتمہ کرے۔ ہماری بعض وہ دینی جماعتیں اور دینی قیادتیں جو حکمرانوں کے ساتھ موجود ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا فرض اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکمرانوں پر دباؤ ڈال کر اول تو یہ جو پٹیشنز ڈالی گئیں ان کے واپس لینے کا زور ڈالیں، اور سود کے خاتمے کی طرف پیش قدمی کا معاملہ کرانے کی بات کی جائے۔ اسی طریقے پر جو بینکوں کے مالکان ہیں جنہوں نے ریویو پٹیشن ڈالی ہے، ان کو بھی خوف خدا کی ہم ترغیب دلائیں گے، تلقین کریں گے، اللہ کا خوف کریں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جاری رکھ کر ہم کیا تباہی اور بربادی کے سوا کچھ اور حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح عوام الناس سے ہم گزارش کرنا چاہیں گے کہ سود کے تمام معاملات سے وہ اپنے آپ کو فارغ کریں، دور کرنے کی کوشش کریں، اور ایک اجتماعی تحریک برپا کی جائے۔ علماء کرام سے بھی ہماری گزارش ہے، دینی قیادت سے بھی ہماری گزارش ہے کہ مل جل کر لائے عمل طے کرے۔ جیسے ہم اور بہت سارے معاملات پر سڑکوں پر آ جاتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کر جاتے ہیں، اس جنگ کے خاتمے کے لیے ہمیں پریشر ڈیولپ کرنا پڑے گا، کھڑا ہونا پڑے گا، اس سے کمتر پر بات بن نہیں سکتی۔ خدا را غور کریں، اگر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا خاتمہ نہیں کرتے تو کس طرح ہمارے ملک میں رحمتیں و برکتیں آئیں گی، کس طرح ہمارے مسائل کا جو ہے وہ خاتمہ ہوگا۔ اور اللہ سے جنگ کا مطلب کیا ہے؟ نری تباہی بربادی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ صحیح فیصلے کرے، اور جن لوگوں نے ریویو پٹیشن داخل کی اللہ ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ ریویو پٹیشن کو واپس لیں، اور اگر کسی قسم کے ابہام کو دور کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے علماء کرام ہوں، ماہرین ہوں،
ہوں ان کی ورکنگ کمیٹیز بن سکتی ہیں، ان کے ورکنگ گروپ بن سکتے ہیں، پیش قدمی سود کے خاتمے کی طرف کرنے کے لیے مشاورت کا دائرہ کار بڑھایا جا سکتا ہے، وضاحتیں لی جا سکتی ہے، لیکن اس سود کے خاتمے کے حوالے سے جو بھی پیش قدمی ہو سکتی ہے اس میں اگر کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے تو بہرحال وہ اللہ کے ہاں کیا جواب دے گا اس کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنا فریضہ انجام دینے کی توفیق دے اور اس سود کے لعنت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ www.darsequran.com